اس طرح ایک مومن کو دوسرے مومن کا صرف نہیں بلکہ مطلق انسان اور حیوان کا بھی حق ضائع نہیں کرنا ہے۔ بخاری شریف میں ایک ایسی خاتون کا ذکر ہے جس نے کسی غصے میں ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ اپنے لیے چارہ دیکھ لیتی اور نہ اسے کھلاتی پلاتی تھی، حتی ماتت جوعان، یہاں تک کہ وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی۔ حق تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبر کو وحی کی کہ یہ خاتون اس کی سزا میں جہنم جائے گی، اس کو ایسا ظلم کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ جب ایک انسان ایک درندہ اور حیوان کے حق میں بھی محبوس ہے اور باز پرس ہو سکتا ہے تو اپنے بھائی کا حق، پڑوسی کا حق، کاروباری کا حق، دوسرے فریق کا حق، اس کی ادائیگی بأحسن وجوہ بہت عمدہ طریقے سے ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس کو دی جائے گی، اس کے گناہ اس پہ لدوائے جائیں گے، اور حقوق اور دماء، خون کا مسئلہ اور حقوق کا قیامت کے دن سب سے پہلے اس میں فیصلہ ہوگا۔ اس سے کوئی بچ گیا تو بقیہ امور میں آسانی۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے حق کے مطالبے کے لیے بھی احسن طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ 100% درست ہے، مگر اس کے لیے بھی ناجائز طریقہ اختیار کرنا ناجائز ہی ہوگا۔ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، بدخلقی پر اتر آنا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، باب حسن التقاضی۔ یہ باب ہے کہ تقاضا بھی عمدہ طریقے سے ہو۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک مالدار شخص نے اپنے نوکروں کو حکم دیا تھا کہ ہم سے ادھار لینے والے اگر متمولین ہیں تو فیسروا لهم، ان کے ساتھ بھی نرمی کرو، اور اگر وہ معاصرین اور تنگ دست ہے فتجاوزوا عنہم، بس رہنے ہی دو، معاف کر دو۔ مرنے کے بعد حق تعالیٰ نے کہا کہ یہ عجیب شخص ہے، اس کی ہیئت وہی میری صفات کے مطابق ہے، یہ شان تو میری ہے کہ تھوڑے اجر پہ خوب دیتا ہوں اور جو جرائم پیش آئے ان کو معاف کرتا ہوں۔ صرف اس وجہ سے اس کی معافی ہو گئی کہ اس میں احسن تقاضے موجود تھے کہ بھئی ہمارا حق بنتا ہے، آگے دینے والے کی توفیق بھی ہے، پھر بھی تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اپنا خلق نہ خراب کرو۔ دنیا کی کسی چیز کے لیے بھی انسان کو دیوانہ نہیں ہونا ہے، نہ درندہ بننا ہے، نہ ظلم کرنا ہے، نہ انصاف کی حدیں پار کرنا، اندر رہنا ہے۔ وہ لوگوں نے ایک مثال دی ہے نا کہ ایک شخص کو کتے نے کاٹا تھا اور وہ فریاد کرتا تھا رات کو، تو اس گھر میں چھوٹی سی بچی تھی، وہ آہستہ آہستہ قریب آئی، پوچھا ابو جی کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے کتے نے ڈسا ہے۔ کہا کیسے ڈسا ہے؟ کہا میرا انگوٹھا دانتوں میں پکڑا اور چبایا۔ چھوٹی سی بچی کے سوالات بھی عجائب ہوتے ہیں۔ کہنے لگی کتے کے منہ میں کتنے دانت ہوتے ہیں؟ کہا 6۔ کہا آپ کے منہ میں کتنے دانت تھے؟ کہا 32۔ کہا وہ آپ نہیں چبا رہے تھے اس کو؟ اس دوران اس کی دم یا ٹانگ پکڑ کے چبا لیتے؟ تو اس شخص نے کہا وہ اس لیے چبا رہا تھا کہ وہ کتا تھا، اور میں نے اس لیے نہیں کاٹا کہ میں انسان تھا، میں کتا نہیں تھا۔ کتے نہیں بننے ہیں، انسانی رہنا ہے، کپڑوں کے اندر رہنے ہیں، کپڑے اتارنے نہیں ہیں، کسی حق کے لیے بھی ننگا ہونا جائز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ بخاری شریف میں ہے
ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرضہ تھا عبداللہ ابن ابی حضرت پر. تو کئی ملاقات مسجد میں ہو گئی، مسجد نبوی میں. ابی ابن کعب دے دو، اس نے کہا دے دوں گا. شور مچ گیا. حضرت نے پردہ اٹھایا کہ ہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ابی ابن کعب نے کہا حضرت میرا حق ہے اس کے اوپر. کہ یہ شور کیسے مچایا؟ تو حضرت نے کہا فنصف ہو، اب آدھا لوگ ہیں. اتنی بے عزتی، اتنے شور مچانے کے بعد اس نے کہا میں راضی ہوں. تو آپ نے عبداللہ ابن ابی حضرت سے کہا کہ وہ آدھا ابھی ادا کر لو تاکہ کل کے لیے جھگڑا نہ رہے. فیصلہ تو دیکھیں. کہتے ہیں جو مسجد میں شور مچایا تھا نا اس کی سزا دے دی ہے. ابی ابن کعب جیسے اقرأ القرآن کو، اعلم بالقرآن کو. تو دیکھو یہ آداب، یہ احکام ہمارے مستقبل کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہماری آخرت کے لیے ہے. اور ایک شخص نے ایک شخص کی برائی کی کہ وہ ایسا ہے ایسا ایسا ہے. حضرت نے کہا ایسا کیوں ہے؟ وہ چپ ہو گیا. آپ نے کہا اس میں انسانیت کی کمی. اور پھر آپ نے تھوڑی دیر بعد فرمایا وہ انت، تیرا کیا حال ہے؟ تم نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس سے 2 قدم آگے بڑھ رہے ہو نا. آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام سب کچھ جانتے تھے، لوگوں کی کمزوریاں معاف فرماتے تھے. تم اگر میرے ساتھ رہو گے نا تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لو، لوگوں پر چڑھائیاں نہ کیا کرو. یا رب صلی وسلم علیہ. اللہ اکبر و کبیرہ. اپنا مزاج اقدس کیسے پاک صاف ہے. حضرت علی کو کہا یہ دینار لے لو، قربانی کے لیے بکرا لاؤ منڈی سے. وہ چلا گیا، اس نے 1 دینار کے 2 بکرے خریدے اور 1 بکرے کو واپس 2 دینار کا بیچا. منڈی اوپر نیچے ہوتی ہے. تو 1 بکرا اور 2 دینار لے آئے. حضرت بڑے ہنسے، بڑے حیران ہوئے. فرمایا انت تاجر، اب تو خرید فروخت کے ماہر ہے. اور پھر فرمایا اچھا بکرا رکھو، دینار لے جاؤ. میں درہم و دینار جمع کرنے والا پیغمبر نہیں ہوں، یہ چیزیں مجھے نہیں چاہیے. اللہم صلی وسلم علی النبی. اور ایک یہودی سے آپ نے کچھ خریدنا چاہا تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں آپ کو نہیں دوں گا کیونکہ آپ میرے مال پہ قبضہ کر لیں گے. آپ نے اس کی طرف دیکھا اور استغفار کیا. آپ نے کہا آپ کو سب پتا ہے کہ میں کائنات میں بہترین انسان ہوں. میں تو قبضے چھڑانے آیا ہوں، قبضے کرنے نہیں آیا ہوں. اور دیر تک آپ استغفار کرتے رہے کہ یہ عناد اور حسد میں کہاں تک پہنچ گیا. یہ جانتا ہے کہ میرے اخلاق گریمانہ ہے اور میرا کردار بلند ہے، پھر بھی مجھے وہی باتیں کرتے ہیں جو برے لوگوں سے کہی جاتی ہیں. اللہ اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہت شکایت کی یہ اونٹ بڑا نالائق ہے، دوڑتا ہی نہیں ہے. آپ نے کہا خیر ہے. اس نے کہا ابھی ابھی شادی ہوئی تھی اور دین کو ضرورت تھی تو سفر پر روانہ ہونا پڑا. اب واپسی ہو گئی تو یہ ذرا دوڑے تاکہ گھر جلدی پہنچوں. آپ نے چابک لے لیا اور اس کی پٹائی لگائی اونٹ کی. تو وہ اونٹ کیا، وہ تو ہیلی کاپٹر بن گیا، بھاگتا چلا گیا بھاگتا چلا گیا. آپ کو خیال آیا کہ بالکل غیر میں بغیر اجازت کے میں نے پٹائی لگائی. اوہو. آپ نے جابر کو کہا یہ اونٹ بیچتے نہیں ہو؟ اس نے کہا حضرت بالکل اس کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے سودا کر لیا. اور پھر فرمایا مدینہ تک اس پر سوار ہو کے جاؤ. سواری اور تو راستے میں ہے نہیں، وہاں پہنچ کر کے اونٹ لے آؤ اور ہم پیسے گن کے دے دیں گے. بخاری شریف میں ہے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جابر بن عبداللہ اونٹ لے آئے. آپ نے حضرت بلال سے پوچھا کچھ پیسے ہیں؟ نہ جی حضرت ہے. گن کے دے دو.
پیسے پورے جو قیمت طے ہوئی تھی وہ گن کے اس کے حوالے کی. جب جانے لگا آپ نے کہا واپس بلاؤ، اونٹ بھی لے جاؤ. نبی خرید فروخت کے لیے نہیں آتے، وہ تو آپ کی ایک مشکل تھی دور کی. علماء دین فرماتے جابر کی غربت بھی دور کر لی، مدد بھی فرمائی، اور چونکہ اور اونٹ کو خریدا اس لیے تاکہ تصرف فی الملک کے حکم میں ہو جائے، اور واپس اس لیے ان کے حوالے کیے کہ آپ کو اشیاء عالم سے محبت ہی نہیں تھی، آپ چاہتے تھے کہ یہ امت کے حوالے ہو. تو دیکھو جس سمت سے آپ دیکھیں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے خیر خواہ، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے، ان کی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے والے. ایک آدمی کی آپ نے شکایت کی کہ یار اس طرح ہے اس طرح ہے، تھوڑی دیر بعد وہ آ گیا اور حضرت کی خدمت میں بیٹھا. فَأَلَانَ لَهُ الْكَلَامِ، آپ نے ان کے ساتھ نرم کلام کیا اور بہت ہی زیادہ خوشگواری سے پیش آئے. بی بی صاحبہ ام المومنین نے پوچھا کہ یہ تو بہت برا آدمی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ اس سے برا وہ ہے جو لوگوں کے منہ پر اس کو برا بھلا کہے، مجھے اس طرح کیوں پائے گی آپ؟ مطلب یہ کہ احتیاط اور بچنے کے لیے پہلا کلام کافی ہے، لیکن اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیشہ ہی برائی کرتا رہوں اور میں کسی کے منہ پر اس کو ایسا برا بھلا کہنا، یہ تو اس برے سے بھی زیادہ خراب ہو جائے. یہ تمام ارشادات اور مواعظ اور زرین اقوال، انفاس قدسیہ، احادیث مبارکہ، یہ اس لیے ہے کہ امت کے اخلاق بنے رہے، امت کسی وقت بھی حدود سے باہر نہ، اس کو اسی کو نقصان ہوگا. قہر درویش بر جان درویش مشہور مسئلہ ہے.